سفر معراج کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورۃ النجم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر ان کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز سفر معراج جو کہ ایک عظیم معجزہ ہے اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ سورۃ النجم کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج بیان کیا۔ اب ترجمہ سن لیں۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بہکے ہیں، وہ خواہش سے کلام نہیں کرتے، ہاں مگر وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کو سخت طاقتوں والے نے سکھایا جو رتبے والا ہے، پھر وہ مستوی ہو گیا، اوپر چڑھ گیا، وہ بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا، پھر لٹک گیا، دو کمان یہ اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے اپنے رب کی طرف وحی کی، پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی، جو اس نے دیکھا اس کے دل نے اس کو جھوٹا نہیں کہا۔ کیا تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ یقیناً انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی جبریل کو، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ وہ وقت تھا کہ اس کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا وہ ڈھانپ رہا تھا، نہ ان کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی نہ وہ حد سے بڑھی۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی۔ یہ سورۃ النجم ہے اور اس کی چند آیات ہیں۔ سورۃ النجم جو ہے یہ وہ واحد صورت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے مکمل صورت تلاوت کی اونچی آواز میں، مسلمانوں نے بھی سنی، مشرکین نے بھی سنی، اور اس میں ان کے معبودان باطلہ کا نام لے کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی کیا۔ اس کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس سورت کا جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، تو یہ اس لحاظ سے اس سورت کو انفرادیت حاصل ہے۔ اب یہ تو تھی اس کی انفرادیت۔ ایک جو بڑی معنی خیز چیز ہے جو 4 صورتوں میں تسلسل سے پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں یہ واحد وہ مقام ہے کہ جہاں 4 صورتوں کے اکٹھے آغاز میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ قاف، بس سورہ قاف کا پہلا حرف حرف مقطع، باقی آغاز قسم سے ہی ہے۔ سورۃ الذاریات، سورۃ الطور اور سورۃ النجم، یہ مسلسل 4 صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قسم سے کیا ہے۔ 2 صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کو یقینی ہونے کے طور پر بیان کیا قسم کھا کے، اور 2 صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ قاف دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قرآن مجید کی قسم کہ یہ انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ان کے پاس رسول آ گئے، انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ ان میں ایک انہی میں سے ڈرانے والے آ گئے۔
اور کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے جو جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی یہ جو دعوت دیتے ہیں یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر آگے ان کا جو تعجب ہے اس کا بیان ہے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس پر سورہ قاف میں قسم قرآن کریم کی کھائی گئی کہ قرآن گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو یہ تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ سچی ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ الزاریات ہے جو قسموں کے ساتھ شروع ہوئی، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ ان ہواؤں کی قسم جو ذرات وغیرہ کو بکھیر دیتی ہیں، سکیٹر کر دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں، جو بوجھ کو، پانی کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر معاملات کو بانٹ دیتی ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے، اور بدلے کا دن یقیناً آ کر رہنا ہے، قیامت آ کر رہنی۔ یہ قیامت کا جو ہے نا بیان وہ ہے۔ میں غور کر رہا تھا ان آیتوں پر، ہوا کی ایک تو یہ تفسیر ہے کہ یہ ہوا کی چار خوبی ہے، ایک تفسیر اور بھی تفسیریں ہیں۔ ہوا یہ ذرات کو بکھیر دیتی ہے، اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، مجتمع نہیں رہتے، بکھر جاتی ہیں، زمین پہ گر جاتی ہیں۔ پھر یہی ہوا ہے سمندروں سے پانی کو اٹھاتی ہے بادلوں کی شکل میں، جہاں حکم ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ ہوا چلتی ہے۔ اب یہ دو خصوصیات ہوا کی متضاد قسم کی ہیں۔ کیوں جی؟ ایک جگہ پہ ڈیوٹی ہے کہ ذرات کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے، اور دوسری جگہ پہ یہ بیان کیا کہ یہ ہوا سمندروں سے پانیوں کو اٹھا لے۔ سائنس یہی کہہ رہی ہے نا کہ سمندروں سے پانی اٹھاتی ہے ہوا، فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھاتی ہے۔ تو یہ ہوا کی بھی ہو سکتا ہے آگے مختلف خصوصیات ہوں جو اللہ نے اپنی قدرت کی یہاں پر بیان کی ہے۔ پھر فرمایا یہ آہستہ چلتی ہے، پھر یہی معاملات کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی قسم ہے، فالحاملات وقرا۔ پھر کشتیوں کے حوالے سے وہ بھی ٹھیک ہے، کشتیوں پہ غور کر دیں، اللہ کی قدرت ہے، ہواؤں میں بھی اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ساری خلائق بھی مراد لیں تب بھی تفسیر درست ہے، کیونکہ یہاں پر الفاظ مذکور ہیں، صفات مذکور ہیں، متصف یا موصوف کا ذکر نہیں۔ وہ ہوائیں بن سکتی ہیں، وہ فرشتے بن سکتے ہیں، وہ کشتیاں بھی بن سکتی ہیں، وہ سارے درست ہیں، وہ تفسیریں موجود ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہے جی جہاں پر اللہ نے قسمیں کھائیں اور بیان کیا کہ قیامت آ کے رہنی ہے۔ تیسری صورت اس سے اگلی سورۃ الطور ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسموں کے ساتھ آغاز کی ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ ان کا آغاز ہی بڑا جھنجھوڑنے والا ہے، یہ صورتیں ان کا انداز بڑا جھنجھوڑنے والا ہے۔ کوہ طور کی قسم، اس کتاب کی قسم جو جھلی میں، کھلی جھلی میں لکھی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد تورات ہے، انجیل ہے۔ آباد گھر کی قسم، بلند چھت کی قسم، کھولتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک تمہارے رب کا عذاب آ کے رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ سورۃ طور کا آغاز ہے۔ اب والبحر المسجور کے دو معنی، یہاں پر آیتوں کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ جو بڑی اہم عبارت ہوتی تھی نا، رق لفظ رکھا ہے، فی رق منشور، رق منشور کا معنی ہوتا ہے کھلا، اوپن۔ رق کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو ہرن ہے نا، ہرن، اس کی کھال، جلد اور اس کی پتلی جھلی،
وہ اسپیشل تیار کرتے تھے اور اس کے اوپر وہ اہم عبارت لکھتے تھے جو مٹے نہ، کاغذ کی جگہ پہ یہ استعمال کرتے تھے۔ یہ سب سے مضبوط اور پکا ذریعہ ہوتا تھا کسی تحریر کو محفوظ کرنے کا، رق جو ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں آباد گھر، آباد گھر سے مراد خانہ کعبہ بھی ہے، اور البیت المعمور ایک آسمانوں کے اوپر بھی ایک اللہ کی عبادت گاہ ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس گھر میں ایک دفعہ اللہ کی عبادت کر لے، قیامت تلک اس کی باری نہیں آتی۔ پھر آگے پھر اللہ فرماتے ہیں والبحر المسجور، سمندر کی قسم جو کھولتا ہے، اس کی بجائے ایک مسجور کا معنی بھرے ہوئے سمندر کی قسم جو قید کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ بھی معنی ٹھیک ہے، سمندر کے نچلی سطح پہ بھی تو زمین ہے نا، پانی اس میں جذب نہیں ہوتا، کیوں جی؟ روکا ہوا ہے، باہر خشکی میں بھی نہیں آتا، اللہ نے اس کو روک دیا ہے، یہ بھی معنی ہے۔ باقی والبحر المسجور کا معنی دوسرا لیا جائے تو وہ قیامت پہ ہوگا، وہ ظاہر ہے اس وقت تو نہیں لوگ مشاہدہ کریں گے، اس لیے یہ زیادہ معنی مناسب ہے کہ وہ سمندر جس کو اللہ نے بند کر دیا ہوا ہے، جو جس کی حدود باندھ دی ہیں، اس سے باہر نہیں وہ آتا۔ تو ان سب کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کیا ہے کہ قیامت کا عذاب آ کر رہنا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ نجم جو ابھی ہم نے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو۔ اس کے کئی معنی ہیں، یہ دو قسموں میں اللہ کے نبی کی رسالت اور دو قسموں میں قیامت کا بیان ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسالت کا بنوانا کتنا اہم تھا کہ اللہ نے قسمیں کھا کھا کے یہ مضمون کئی جگہ پہ ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک مطلب یہ ہے غروب ہوتے ہوئے ستارے کی قسم۔ ستارہ جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روشنی میں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشن دین لے کر آ گئے ہیں جس کی تعلیمات بڑے واضح ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی اغلاق نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، فطرت کے مطابق ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب اندھیرے چھٹ جائیں گے اور نورانیت، علم کا نور، توحید کا نور یہ عام ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ستارہ جو ہے اس سے لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں، جو روشنی ہوتی ہے نا ستارے سے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، یہ اللہ کی طرف چلنے والا رستہ، جانے والا رستہ یہ بتاتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا رستہ بتا دیا ہے، جس طرح ستارے سے رہنمائی لی جاتی ہے اس طرح آپ سے بھی رہنمائی لی جائے۔ یہ قسم میں دو توجیحات ہیں ستارے کی قسم، کیونکہ جو مقسم بھی ہوتا ہے وہ مقسم علیہ پہ شاہد ہوتا ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جائے، جس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جائے، وہ اس کے لیے گواہ ہوتا ہے۔ ستارہ اس کی یہ پھر ایک اور چیز ہے، ستارہ اپنے مدار میں رہتا ہے، کیوں جی؟ باہر نہیں جاتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسول ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، خواہش سے نہیں بولتے، ان کا یہ منصب ہے کہ وہ رسول ہیں، لہذا وہ ہر عمل، ہر جملہ اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمیں کھا کے فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے۔ ضلالت جو ہے نا یہ ہدایت کے اپوزٹ لفظ ہے، ضلع اسی سے بنا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے کوئی رستہ بھول جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، سیدھے رستے سے کوئی بھٹک جائے اور علم نہ ہو، جو غوایت ہے نا، غوا یہ رشد کے مقابلے میں آتا ہے، جان بوجھ کے سیدھا رستہ چھوڑ دینا،
تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے معراج کا جو سفر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اس کے اوپر بڑے تحفظات تھے ان کو. تو پھر 2-3 ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا، 3، باقی اس میں اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ظاہری طور پہ سمجھ آتی ہیں. ان سے ان کے شکوک کو ختم کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول، توجہ کریں، ہیں تو آپ اللہ کے رسول، یہ نہیں کہا. یہ کہا تمہارے صاحب، ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب نہ معاذ اللہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں. یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، صاحبکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. صاحبکم، تمہارے صاحب. یہ کیوں کیا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمر میں بھی ہوا، اس میں بڑے اقوال ہیں. معراج کی تاریخ کے حوالے سے تقریباً 6 اقوال ہیں جو الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن تقی رحمہ اللہ نے درج کیے. 6 اقوال تاریخ کے حوالے سے. یہ دیکھیں معراج ہوئی، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں مسلمان. اور یہ جسم کے ساتھ سفر ہوا، جسم و روح کے ساتھ ہوا، حالت بیداری میں ہوا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی اور حقیقت ہے. اس میں جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہم سب کا ایمان ہے. قرآن ہے سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن ہے. سورہ نجم میں بھی قسمیں کھا کے بیان کیے. تاریخ کا تعین جو ہے نا وہ حدیث میں نہیں، نہ قرآن میں ہے. وہ تاریخ والوں نے بتایا، اس لیے کسی نے کچھ بتا دیا. کچھ 27 رجب کہتے ہیں، لیکن بہت سے محققین کہتے ہیں یہ تاریخ کا تعین درست نہیں. تو جب بھی اللہ نے معراج کروائی، اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، 45 سال تھی، لیکن 40 سے زائد تھی. ایک میچور عمر تھی، اور ساتھ ہی آپ نے اتنا لمبا دورانیہ مکہ والوں میں گزارا. اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہارے صاحب ہیں محمد، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں. تمہیں ان کے قول و قرار کا پتہ ہے، تمہیں ان کی سیرت کا پتہ ہے، تمہیں ان کی سوچ کا پتہ ہے، ان کے رویوں کا پتہ ہے. ان کے ماضی کو دیکھ لو، یہ ایسی معاذ اللہ اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوا. 3، کیونکہ آج بھی سائنس جو ہے نا اس کو بڑے تحفظات ہیں معراج کے حوالے سے، بہت تحفظات ہیں. تو معجزہ ہوتا ہی وہ جو عقل میں آ نہ سکے. کچھ کہتے ہیں یہ جو آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافت، اس سے کچھ تائید ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں. کیوں تحفظات ہیں؟ زمین سے اوپر چلے جائیں تو آکسیجن ہی نہیں ہے، ہیں جی. پھر یہ زمین کے اوپر جو ہماری سورج کی شعاعیں آتی ہیں، یہ جھٹکی آسان زبان میں اللہ نے چھاننیاں لگائی ہوئی ہیں. اوپر والی تو اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی جلد ہی نہیں بچ سکتی. ٹھیک ہے. پھر جیسے ہی بندہ زمین سے اوپر جاتا ہے، یہ کشش جو اپنی طرف زمین کھینچ رہی ہے، کشش ثقل، یہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں توازن نہیں ہے. پھر تیز سپیڈ پہ جائیں تو ہوا جو ہے وہ بھی، آپ دیکھیں نا یہ شہاب جو ستارہ ٹوٹتا ہے، تیز رفتاری سے ہوا سے ٹکراتا ہے، ہوا اس کے ذرات کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. تیز رفتاری میں ہوا بھی جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ وہ تحفظات ہیں جو سائنس کر رہی ہے معراج کے بارے میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑے ایسے نظریات ہیں جن سے سائنس نے رجوع کیا ہے. قرآن اٹل ہے، قرآن اپنے اس بات میں سائنس کا محتاج نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. سائنسی بڑے نظریات چینج ہو گئے ہیں. ہماری پہلی اور آخری یہی بات ہے کہ جو قرآن میں آ گیا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان ہے وہ حق ہے. معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا. اس کو ماننے کے لیے مشرکین مکہ بھی تیار نہیں تھے. پہلے ہی بڑے پروپیگنڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کر رہے تھے. یہ جادوگر کا پروپیگنڈا یہ نہ کہتے کہ صرف جادوگر کہہ کے چھوڑ دیا. کاہن کہتے تھے، کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فرشتہ جبریل آتا ہے. وہ یہ کاہن جادوگر کہہ کے یہ مانتے تھے کہ ان کے پاس جنات ہیں. یہی ہے نا،
منصب رسالت کا انکار کرتے تھے جس پر اللہ نے فائز کیا تھا. تو پہلے ہی بڑے پروپیگنڈے تھے، پھر یہ ایک معراج کا سفر، یہ ان کو اتنی جلدی ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو تحفظات ہیں ان کو قسمیں کھا کے آغاز ہی یہاں سے کیا. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے صاحب بٹکے ہیں، معاذ اللہ نہ بہکے ہیں. وما ینطق عن الہوا، نہ وہ خواہش سے کلام کرتے ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواہشات کی پیروی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کیوں جی؟ محمد کریم جو کلام کرتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں کرتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، جو وہ کلام کرتے ہیں وہ وحی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے کی جاتی ہے. چنانچہ یہ تمہید ہے جو سورۃ النجم کے آغاز میں واقعہ معراج اور سفر معراج کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بیان کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، خواہش جو ہے اس سے آپ نہیں بول رہے. آپ نے جو بھی کلام کیا معراج کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، شہید زندہ ہے یہ قرآن میں اس کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں جس کو کفار مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا وہ وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف القاء ہوا ہے، یا اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو بتا دی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط قوتوں والے نے سکھایا. اب اس سے کون مراد ہے؟ مضبوط قوتوں والے نے سکھایا. دو آرا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بتا دی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے دونوں تفسیریں موجود ہیں. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، جو بڑے مرتبے والے ہیں. اور ایک اور بات ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے. سورۃ الشعراء وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو روح الامین نے اتارا ہے. روح امین اور روح الامین سے مراد جبریل ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں. یہی مضمون سورۃ تکویر میں ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. آگے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ قرآن رسول کریم کی طرف سے کا لایا ہوا ہے جو قوتوں والا ہے. ذی قوت، عرش والے کے ہاں جو بڑے مرتبے والا ہے، جس کی بات کی اطاعت کی جاتی ہے، جو امانت دار ہے. تو اب یہ کیوں بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے؟ کیوں پیش آئی؟ سورہ النحل پڑھ لیں. ایک یہ بھی الزام وہ اللہ کے نبی پر لگاتے تھے کہ معاذ اللہ ایک اجمی شخص آپ کو قرآن سکھاتا ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی حالت میں دکھایا. 2 دفعہ جبریل علیہ السلام کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا، 2 مرتبہ. یہ کیوں دکھایا؟ کیونکہ انسانی شکل میں آتے تھے نا، تو کافروں نے کہنا شروع کر لو جی یہ تو انسان سکھا کے جاتا ہے. اس کا رد ہے. قرآن میں واضح کہا گیا کہ جبریل وہی لے کے آتے ہیں. ہر پہلو پہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا تھا، تو اس کا جواب پھر قرآن نے دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ پہلا مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. یہ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ بلند کنارے پر تھے جبریل. ثُمَّ دَنَا، پھر قریب ہوئے. فَتَدَلَّى، پھر لٹک گئے. فَكَانَ، یعنی خلا میں معلق تھے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کا یا اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا. کچھ لوگ ان آیات سے مراد لیتے ہیں جی عرش پر یہ ملاقات اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ہے. یہ غلط تفسیر ہے. آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں اور تفسیر کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو یہاں یہ ساری جو وضاحت میں پیش کر رہا ہوں وہ مل جائے گی. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، یہ پہلی مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے وحی کی تھی. کیا مطلب؟ جو وحی دے کے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا وہ آ کے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا. یہ مطلب ہے. اس کی حدیث میں وضاحت آتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. پہلی وحی آئی پھر وحی آنا بند ہو گئی، جس کو دور فترت الوحی کہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ آواز آئی، دیکھا اوپر کی طرف تو جبریل علیہ السلام کرسی پر ہے اور ساری فضا کو انہوں نے جو ہے نا وہ گھیر لیا ہوا ہے. 600 پر جبریل علیہ السلام کی انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور ایک دفعہ اجنبی انسان کی شکل میں آئے جو حدیث جبریل میں بڑا مشہور ہے. یہ انسانی شکل میں آئے تھے نا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. پھر گھر گئے، پھر کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. پھر اب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے. چادر گھر آئے نا تو چادر لے لیے، محبت کا انداز ہے. یہاں پہ اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یہ نبی سے اللہ کو اپنے سے بڑی محبت ہے. اب اللہ کے نبی آئے، کپ کپی تھی تو اللہ نے پھر وہ اللہ اکبر پھر قرآن میں کہہ دیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ ایک وہ موقع ہے جس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جو آپ نے دیکھا آپ کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. بعد اب آنکھوں سے بتا ایک چیز دیکھ رہا دل نہیں مانتا. کیوں جی؟ دیکھ بھی رہا تھا مانتا نہیں، دل نے فوراً مان لیا. بڑے معجزات اللہ کے نبی نے دیکھے. وقت تھوڑا ہے. آپ نے ایک بڑھیا دیکھی، جب آپ یہاں سے نکلے نا، براق جانور دیکھا. یہ عجائبات میں سے ہے نا، اتنی تیز رفتاری کے ایک قدم اس کا نظر کی منتہا پہ جا کے پڑتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا انہوں نے ایک کرشمہ دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری بھی کی. رستے میں بڑھیا آوازیں دے رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ دنیا اپنا زیادہ حصہ گزار چکی ہے لیکن پھر بھی اپنی طرف کھینچتی ہے. ایک بوڑھا آوازیں دے رہا تھا. جبریل علیہ السلام کہا نہیں آگے چلیں. وہ بتایا گیا کہ یہ شیطان ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. انبیاء کو نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے. فوت ہونے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد نماز کے مکلف تو نہیں انبیاء، کیوں جی؟ لیکن دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی ایک اپنی لذت ہے. وہ جب رب سے وہ رب نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے نا. ہمارے تو خیالات ہی نہیں ختم ہوتے، بس جلدی جلدی پڑھ لیا، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو جب جس منزل مقام پہ انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. کیوں جی؟ تو رب سے ہم کلام ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھائی. اوپر جب گئے انبیاء سے ملاقات ہوئی. جو جو کچھ دیکھتے گئے دل تسلیم کرتا گیا.
اس سے پہلے وہ لمبا واقعہ ہے، وہ سینہ چاک کیا گیا اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہ زمزم سے دھو کر پھر ایمان و حکمت سے بھرا گیا. حالانکہ آپ ایمان و حکمت کی منتہا پر ہیں، پھر یہ اس میں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایمان کا جو آخری سب سے اعلیٰ درجہ اس پر ہمارے نبی فائز ہیں. پھر آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جو ملا تو صحیح لیکن اس کے چہرے پہ اس طرح مسکراہٹ نہیں تھی. اور فرشتوں سے بھی ملے نا، اللہ نے جس فرشتے سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی بنایا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل سے. یہ خازن ہے جی، یہ جہنم کا داروغہ ہے، کسی سے نہیں مسکرا کے ملتا، اگر کسی سے مسکرا کے ملنا ہوتا تو آپ سے ملتا. آپ نے فرمایا اسے کہو کہ ذرا دوزخ مجھے دکھائے. اس نے پھر ڈھکن پرے کیا، وہ اس نے کچھ کہا، اوپر کو آ گئی، پھر اس نے کچھ کہا، وہ نیچے چلی گئی. خوفناک ترین منظر آپ کو دکھایا گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے، وہ آگ کے گولے منہ میں ڈال رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں جسم سے، پکانے والی جگہ سے نکل رہے ہیں. یہی عمل، منہ میں گولا ڈالتے ہیں، ظاہر آگ جہاں سے گزرنی ہے سارا جسم جلسا کے رکھ رہی ہے، اسی عمل میں لگے ہوئے. پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ لوگ آپ نے دیکھا جانوروں کی طرح چر رہے ہیں اور ان کے اعضاء کے اوپر ٹاکیاں بندھی ہوئی ہیں جانوروں کی طرح. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ہوس بڑھ گئی نا، جانور ہی بن گئے نا پھر. کیوں جی؟ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے. یہ جیسے سیلاب میں لوگ آئے ان کا حق ہے، سیلاب میں تباہ ہو گئے. اپنا جو غریب بیمار جس کا خرچہ نہیں چلتا اس کا حق ہے. غریب غربا کا حق ہے، اور حقدار بھی کمزور ہے، ان کا جو مال کھائے گا پھر کیا حال ہے؟ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں کی طرح چل رہے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ دیکھے ان کے ہونٹ اور یہ زبان کاٹی جا رہی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بے عمل واعظین ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمارا ایمان پر اللہ تعالی خاتمہ فرمائے. آمین. پھر کچھ لوگ دیکھے، عورتیں دیکھی، ان کو لٹکایا ہوا ہے، سخت عذاب میں، سخت سزا ہو رہی ہے. پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں سے بددیانتی کرتی تھی. چھوٹی بددیانتی نہیں ہے، کسی کی اولاد خامد کی اولاد بنا کے پال دی اس نے. عورت کو پتہ ہے نا، یہ بددیانت خاتون سخت عذاب میں آپ نے دیکھی. اس طرح اور کچھ لوگ بھی دیکھے جو بڑے بڑے عذابوں میں مبتلا تھے. جو بھی اللہ کے نبی دیکھتے تھے، ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کو فوراً آپ کا دل اس پر ایمان لے آتا تھا، مان لی. یہ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یرا، جو نبی نے دیکھا کیا تم اس پر اس سے جھگڑتے ہو؟ اللہ اکبر. اس میں واقعہ معراج بڑی حکمتوں کا والا واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے آ کے جب سفر معراج کے بارے میں بتایا تو پوچھنے لگے لے جی مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیں، کیسے دروازے فلاں فلاں. اللہ نے سب کچھ سامنے کر دیا، آپ دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ سفر معراج. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دوبارہ دیکھا ہے اس کا بیان ہے. واقعہ معراج میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، اور سارے انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. پیغام یہ ہے کہ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اب دنیا کی قیادت، دنیا کی رہنمائی، دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے. اب آخری نبی کو یہ منصب مل گیا ہے، پیغام دے دیا گیا کہ تمہارے گھر میں آ کے امامت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے. کیوں جی؟ عام امام کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اجازت لے. کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی اگر امام خواہ وہ کتنا مرضی عالم ہو، جو مقامی امام ہے اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے نا؟
ہاں اگر ایک مسجد میں خطیب امام ہے وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک مسجد کے ایک جزوی امام ہے کلی امام ہے، وہ آپس میں کوئی سیٹلمنٹ کر لیں وہ الگ چیز ہے۔ باہر سے ایک خطیب آتا ہے امام یا کوئی عالم کوئی بھی ہے، موجود جو امام ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کھڑا کیا امامت کے لیے۔ کتنا بڑا پیغام ہے کہ اب امامت بنی اسرائیل کے پاس نہیں رہی، اب دنیا کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، یہاں سے عظمت مصطفیٰ کا موضوع بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے، تو وہ امامت نہیں کروائیں گے، اس امت کا فرد امامت کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کے ہوتے ہوئے نبیوں کی بھی بات اب چلنی نہیں ہے، چہ جائے کہ کسی شخص کی بات ہو، کسی کی، جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہے پھر کسی کی بات پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا چونکہ کیا ہوا بھی فلاں، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہی اختلاف ہے۔ ہاں دوسروں کے مقابلے میں ایک بزرگ عالم ہے، اس کی بات اجتہاد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے پھر اجتہاد ختم ہے۔ ایک موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ بڑے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، انہوں نے کہا حج اور عمرہ اکٹھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کسی وجہ سے کوئی انتظامی معاملے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بین کیا تھا، تو ایک بندے نے کہا جی حضرت عمر فاروق نے تھوڑی دیر کے لیے بین لگایا تھا، کوئی انتظامی مسئلہ تھا کہ حج عمرہ اکٹھا نہ کریں۔ ایک بندے نے انہی کے بیٹے سے مسئلہ پوچھ لیا جی حج عمرہ اکٹھا ہو سکتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کیا ہے، تو آگے سے کہتا جی آپ کے والد نے یہ کیا ہے، وہ غصے میں آ گئے، کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں، تم مجھے میرے والد کون ہے؟ خلیفہ ثانی ہے، عمر فاروق ہے، عام آدمی کی کیا اوقات ہے؟ میرے نبی کی بات آ جائے، عام آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ اور عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اس سے لوگ کہیں جی یہ اماموں کا احترام نہیں کرتے، بھائی ہم کرتے ہیں، جس درجہ ہے نا درجہ بندی کو آگے پیچھے کریں گے اور کہیں گے یہ احترام ہے، یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو ظلم ہے نا۔ پھر ہمارے شاہ صاحب ظہور شاہ صاحب، میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، وقت ہو گیا اس مثال پہ بات ختم کرتا ہوں، کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہوگی، آج بھی میرے ذہن میں ہے۔ ہماری اس مسجد کے جتنے بھی بزرگ فوت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان کے علاوہ ہمارے رشتہ دار بزرگ جو فوت ہوئے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آمین۔ وہ کہتے تھے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، ان میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ پھر باپ کے پاس آتا ہے نا، اس کی بات مان لیں۔ امام 10 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ پھر اللہ کے نبی کا چلنا ہے نا۔ پہلے ہی ہم کہتے ہیں قرآن سنت کی طرف آئیں، وہاں سے حل نہیں، ترتیب نہ نیچے سے اوپر سے نیچے آئیں، یہ نیچے سے اوپر چلتے ہیں، پھر یہ اختلاف ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اور یہ دکھ کی بات یہ کہ اس امت پہ سب سے بڑا انعام ہے قرآن اور حدیث محفوظ ہے۔ ان کو تو اللہ نے ویسے ہی مولویوں سے بڑا بے نیاز اس امت کو کیا ہوا ہے۔ میں دوسرا تیسرا کوئی مولوی کوئی بھی بات کرے، قرآن میں دیکھیں حدیث میں دیکھیں، اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مطابق تو قرآن اور حدیث کی مانیں، کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، اگر قرآن حدیث میں نہیں ہو رہا مسئلہ پھر اجتہاد ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کے اجتہادات کو دیکھیں، پھر ائمہ کرام کو دیکھیں۔ تو بہرحال یہ جو امامت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں کروائی، یہ پیغام مل گیا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔